الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قربانی کے آداب اور ذبح کے مسائل دیکھیں۔ سب سے پہلے ذبح کے جو مسائل ہیں کہ عیدگاہ پر کرنا سنت ہے۔ آپ جانور عیدگاہ میں ذبح کریں، لیکن مجبوری ہو تو آپ گھر پر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی عیدگاہ میں جانور ذبح کیا کرتے تھے، لیکن گھر میں بھی برل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے کہ لوگ عیدگاہ پر قربانی کریں، ذبح کریں، جو افضل ہے۔ عورتیں بھی جانور ذبح کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ خود افضل تو یہ خود آپ ذبح کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بے نمازی کسائی سے ذبح کرا سکتے ہیں، اختلافی مسئلہ ہے۔ جو کافر مانتے ہیں وہ تو اجازت نہیں دیں گے، وہ کہیں گے دوسرا کسائی آپ کریں جو نمازی ہو، لیکن جو کافر نہیں مانتے وہ اجازت دے دیں گے آپ کو۔ اسی طرح کسائی کو اجرت پر گوشت آپ نہ دیں، کسائی کو اجرت کے لیے گوشت نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ تو ضروری ہے۔ بسم اللہ کہنا تو واجب ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ بسم اللہ یہ کہنا، اللہ اکبر کہنا یہ کہنا تو ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اس کے علاوہ قربانی کی دعا کا حکم کیا ہے، کیا یہ پڑھنا ضروری ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ دعا واجب ہے کہ بسم اللہ آپ کہیں۔ اس کے بعد جتنی بھی دعائیں ہیں وہ مسنون ہیں، لیکن بسم اللہ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جو ذبح کر رہا ہے وہ دعا پڑھے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ وہ تو گوشت ہی حلال نہیں، آپ گوشت نہیں کھا سکتے، لیکن بعض نے کہا ہے کہ چلیں بھول چوک اللہ معاف کرتا ہے، گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن بعض نے یہ بھی کہا کہ گوشت ہی جائز نہیں۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر تو کہنا ہی چاہیے۔ اس کے بعد جو دعائیں ہیں وہ اگر نہیں بھی آتی تو یہ تو پڑھے آدمی۔ اسی طرح ذبح کرنے کے مسائل، ذبح کی کچھ شرطیں وہ ہیں کہ جو اس کا پایا جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ ذبح عام ہو یا خاص ہو۔ پہلی شرط تو یہ کہ قربانی پر بھی شرطیں آئیں گی۔ پہلے تو یہ کہ بچہ نہ ہو، سمجھدار ہو جو قربانی کر رہا ہے۔ اسی طرح دوسرا مسلمان ہو یا کتابی ہو، یہودی عیسائی، ان کا ذبیحہ بھی جائز ہے، وہ اپنے طریقے سے جیسے بھی کرتے ہیں، مسلمان ہو یا کتابی یا عیسائی۔ اسی طرح نیت بھی ہو قربانی کی، یہ بھی ایک شرط ہے ذبح کی۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا جائے، ٹھیک، کسی خاص جگہ پر نہ ذکر کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پر قربانی نہ کی جائے، یہ بھی قربانی ذبح کے مسائل میں چیزیں آتی ہیں، شرائط میں۔ اسی طرح بسم اللہ کہا جائے، یہ بھی شرائط ہے۔ خون نکلنا ضروری ہے، جیسے آپ ایسے نہیں ذبح کر سکتے، ویسے ہی کسی کو آپ نے کوئی چیز مار کے اسے مار دیا اور اس کا خون ہی نہیں نکلا، اور جانور حلال ہو، جن کا ذکر ہے وہ جانور کریں۔ تو یہ ذبح کے مسائل ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کہیں کہ بسم اللہ کیے بغیر اگر ذبح کر دیا، بسم اللہ کیے بغیر اگر ذبح کیا آپ نے، تو کھانا گوشت جو کھانا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ بھی دلائل کے اعتبار سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہی صحیح مسئلہ ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ وہ گوشت کھانا جائز نہیں، کیونکہ گوشت وہ کہتے ہیں کہ وہ گوشت پھینک دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کا نام نہیں لیا۔ جب بھی آپ ذبح کریں اللہ کا نام لے کے، وہ کھانا پھر حلال ہے۔ امام ابن تیمیہ وغیرہ اسی طرف گئے ہیں کہ مجبور کھانے کے، وہ جمہور تو کھانے کے قائل ہیں کہ آپ اگر ذبح بسم اللہ کے بغیر بھی کیا تو وہ کھا سکتے ہیں گوشت کو، اگر آپ بھول جائیں بسم اللہ کہنا۔ دوسرا مسئلہ، اگر قربانی کا وقت اگر ساری آپ گردن ہی کاٹ دیں تو ذبح کرتے وقت، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ ذبح کا یہ طریقہ برحال نہیں ہے، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو امام ابن تیمیہ اسی طرف گئے ہیں کہ وہ گوشت نہیں کھایا جائے گا، جمہور اسی طرف ہے کہ گوشت کھا لیا جائے گا اگر بسم اللہ کے بغیر کیا۔ اسی طرح مسئلہ قربانی کے آداب، دیکھیں قربانی کے آداب کا بھی ذکر ہے کہ آداب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھنا افضل ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے، بھول چول ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آداب نہ دیکھے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ بندہ اس کے آداب دیکھے۔ جیسے قبلہ طرف ہو جانور، ذبح کرتے وقت نرمی کرنا۔ نرمی سے مراد کیا کہ اللہ کے نبی کو فرمایا کہ جانور کو دو موت نہ دو، یعنی کہ اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو، اس کے ساتھ احسان کرو، نرمی کرو۔ تو وہی اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو، اور اس کے سامنے کوئی دوسرا جانور ذبح نہ کرو، اور چھری تیز ہو آپ کی، ٹھیک ہے نا، لٹا کر ذبح کریں دائیں طرف۔ پانی پلانا اس کو ضروری نہیں ہے، آپ اس کو لٹا کر ذبح کریں۔ جانور بائیں طرف ہو، اس کو بائیں طرف آپ لٹائیں، چھری اس کے سامنے تیز نہ کریں،
جانور کے سامنے نہ چھری تیز کریں، نہ دوسرا جانور اس کے سامنے ذبح کریں۔ تو یہ مسائل ہیں جانور کے ذبح کے اور قربانی کے آداب، تو ان کو دیکھا جائے۔ مزید ہم آگے دیکھیں گے گوشت کی تقسیم کا طریقہ اور قربانی کے ساتھ عقیقہ اور ولیمے کا مسئلہ، کیا جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں سوال کہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔